کچھ رشتے اس طرح ہوتے ہیں جو خونی ہوتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے، اس طرح کے دوستی کا رشتہ ہے، جان پہچان کا رشتہ ہے، جو اپنا نہیں ہے اس کے ساتھ سلام دعا رکھنا، تعلق رکھنا، یہ جو رشتے ہیں نا دوستی کے رشتے، یہ انسان خود بناتا ہے۔ اب اس حوالے سے شریعت اسلامیہ نے کیا احتیاطیں بتائی ہیں، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کون سا بندہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، یعنی اسلام کے اندر دوستی کا معیار کیا ہے، کس چیز کو سامنے رکھے تو ہم بندے کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، اور کون سا بندہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں بچنے کا حکم، کہ اس کے ساتھ سلام دعا نہیں رکھنی، تعلق نہیں رکھنا، کسی حوالے سے کوئی معاملہ نہیں رکھنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سلام دعا بناتے وقت، جان پہچان بناتے وقت ہم جس چیز کو سامنے رکھتے ہیں نا وہ یہ ہے، کل کو اگر کسی معاملے کے اندر میں پھنس گیا تو میرا یہ دوست یہ مجھے بچا لے گا۔ اس بندے کے ساتھ تعلق اس لیے بناؤ کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو مفادات کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے، سلام دعا رکھتے ہیں، اگر اس چیز کے اندر اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے نا تو اس کا انجام بالآخر وہ انسان نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے تعلقات کو دنیا کے مفادات کے لیے رکھا ہوا ہے نا، قیامت والے دن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ بعض تعلقات، بعض دوستیاں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد کے قریب کر دیتی۔ کسی کے ساتھ تعلق ہو گیا، کسی کے ساتھ تعلق جڑا متقی اور پرہیزگار بن گیا، کسی کے ساتھ تعلق جڑا گناہوں سے بچنے والا بن گیا، شراب پیتا ہے تو اس سے باز آ گیا، سگریٹ پیتا ہے تو کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اس سے باز آ گیا، کوئی نشہ کرتا ہے اس سے باز آ گیا، کسی کے ساتھ تعلق بنا تو اپنے کردار کے اندر پاکیزگی آ گئی، سیرت اچھی ہو گئی، جو گناہوں کی لت تھی اس کے اندر اس سے باز آ گیا کہ نہیں یار وہ منع کرتا ہے، وہ دوست ہے منع کرتا ہے، سمجھاتا ہے گناہ نہیں کرنا، برائی نہیں کرنی، برا کام نہیں کرنا، برا عمل نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا برا، تو انسان باز آ جاتا ہے۔ لیکن بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے نا پھر دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی، ایمان سے ہی وہ بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کسی بندے کے تعلقات بن گئے کسی قادیانی کے ساتھ تو دین بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی، اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ یہاں پر جس بندے کے ساتھ اس نے تعلق رکھا وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کی دنیا بھی برباد ہے، جس کا اپنا ایمان بھی برباد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اچھا دوست ہے نا تو اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ عطر فروش ہے، اس نے اپنے سر کے اوپر عطر اٹھائی ہوئی ہے، خوشبو اٹھائی ہوئی ہے۔ اب یہ بندہ اس بندے کے ساتھ تعلق بنائے گا نا، تین ہی صورتیں ہیں بھائی، یا تو وہ بندہ جس کے پاس خوشبو موجود ہے وہ اس کو دوستی کے طور پر خوشبو فری دے دے گا اور یہ سونگتا رہے گا خوشبو کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بندہ اس سے خوشبو خرید لے گا تب بھی یہ خوشبو سونگتا رہے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہ یہ خرید سکے نہ اس نے دی ہے لیکن پھر بھی اگر یہ بندہ خوشبودار بندے کے پاس رہتا ہے نا تو اس کو خوشبو پھر بھی سونگنے کو ملتی رہے گی۔ اب جو اچھا تعلق ہوتا ہے نا، اچھا رشتہ ہوتا ہے، اچھی دوستی ہوتی ہے، اچھی سلام دعا ہوتی ہے، اس کی بھی یہی تین صورتیں کہ یا تو یہ بندہ اس کو دیکھ کر اچھائی کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا، اس کا کردار پاکیزہ اور خوشبودار ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اچھا دوست بار بار اس کو سمجھاتا رہا کہ نہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں نا، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ میں تہجد پڑھتا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کیوں کرتا ہے؟ یہ دوسری صورت ہے کہ انسان کا جو دوسرا اچھا دوست ہے وہ اچھائیاں، وہ خوشبو اس کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یا یہ خود لیتا ہے یا وہ دے دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اس جیسا بن بھی نہیں سکا، وہ بندہ اس کو اپنے جیسا متقی اور پرہیزگار بنا بھی نہیں سکا۔ لیکن تیسری صورت تو ہے نا کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق تو رہے گا، اپنے کردار سے خوشبو تو آتی رہے گی، یہ تو ہوگا نا کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہے، تعلق بڑا اچھا ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہے، برا بندہ ہے، برا دوست ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بھی بتایا ہے۔ فرمایا اگر برا دوست ہوگا تو اس کی مثال اس طرح ہے
جس طرح ایک آگ بھڑکانے والا بندہ ہے جو بھٹی کے اوپر بیٹھ کر آگ بھڑکاتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں، یہ جب پاس جائے گا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے، یا اس کی چنگاریوں کی وجہ سے جو وہ آگ روشن کر ہے اس کے کپڑے وہ بندہ اس کے جلا دے گا۔ تیسری صورت جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کم از کم یہ بندہ بدبو ضرور محسوس کرتا رہے گا۔ اب برا دوست ہے، برا تعلق ہے، کچھ بھی نہ ہو نا تو انسان کا کردار ضرور بدبودار ہو جاتا ہے، یار گندی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، یار اس کے دوست ہی بڑے گندے، یار اس کی مجلس جو ہے نا، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے نا وہ زمانے کے برے ترین بندے، لوگ کہنا شروع کر دیتے، تو بدبو تو پھر بھی آ گئی۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان تابعی، وہ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے نا اس کے سامنے اس کے اہل مجلس پیش کر دیے جاتے ہیں کہ تو نے زندگی ان لوگوں کے اندر گزاری ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان لوگوں کے اندر بیٹھتا رہا جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے تو اللہ کے ذکر کرنے والے اس بندے کے سامنے پیش کر دیے جاتے، اور اگر یہ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھتا رہا جس طرح کے کھیل کود تماشا کرنے والے لوگ ہیں تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سامنے وہ ہم نشین، وہ ساتھی، وہ سنگی جنہوں نے کھیل کود کے اندر زندگی تباہ کر دی ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی کو یہاں پہ تباہ کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو سمجھایا، فرمایا انسان کے تین طرح کے دوست ہو سکتے ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جتنا تو نے مجھے خرچ کر لیا وہ تو میں تیرا ہی ہوں، اور جو تو نے روک لیا ہے وہ میں تیرا نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ دوست ہے جو مال کی صورت میں اس بندے کے پاس موجود ہے، مال سے بھی بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال وہ ہے جو خرچ کر دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب اس کے لیے وہی ہے اللہ کی بارگاہ میں جس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دی ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا دوست وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو اس دنیا سے جائے گا نا تو آگے تو نے اکیلے ہی جانا ہے، میں آگے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندے کے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، دوست احباب ہیں، تعلقات رکھنے والے ہیں، یہ رشتے ناتے جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں جب انسان مر جاتا ہے نا قبر کے اندر دفنا کے سارے واپس آ جاتے ہیں کہ بس آگے تو جانو تیرے کام جانے، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا۔ تیسری مثال، تیسرا دوست نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا دوست وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں آیا بھی تیرے ہی ساتھ تھا، میں نے رہنا بھی تیرے ہی ساتھ ہے، چاہے تو اس دنیا میں رہے یا اس دنیا میں نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دوست انسان کا اپنا عمل ہے، اور یہ بندہ کل قیامت والے دن کہے گا، کل کہے گا آنے والے وقت میں جب اس دنیا سے چلا جائے گا، بعد میں کہے گا اپنے عمل کو یاد کرتے ہوئے کہ باقی دو دوستوں کے بنسبت تجھے رکھنا میرے لیے زیادہ آسان تھا، لیکن اس وقت حسرت ہی حسرت ہوگی۔ زندگی کے اندر اگر برے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، سلام دعا رکھیے، تو آپ اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انسان جو ہے نا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ تم دوست کس کو بنا رہے ہو۔ بار بار سلام دعا، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، انسان کی عادات مشترکہ ہو جاتی، جو وہ کرتا ہے وہ یہ بھی کرے گا، جو یہ کرتا ہے وہ بھی کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑے آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ جس طرح کے سنگی ہیں، جس طرح کے دوست ہیں، جس طرح کے تعلقات ہیں، اسی طرح کا انسان ہو جاتے ہیں۔ اگر تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو روزہ ہی نہیں رکھتے، رمضان آئے تو ان کو بیماری ہو جاتی، اور شب برات کا موقع آئے تو صبح اٹھ کے روزہ نفلی رکھ لیتے ہیں، شب معراج آئے تو صبح اٹھ کے نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت آئے 12 ربیع الاول آئے تو نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، رمضان کے فرض روزے کی باری آتی ہے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر تعلق ایسے بندوں کے ساتھ ہے نا تو پھر انسان آہستہ آہستہ ان کی عادات کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا تو دین خراب ہو رہی ہے، ساتھ میں اس کا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں تعلقات کتنا فائدہ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ملک شام سے
ایک بندہ ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ ہوا وہ نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ کرو بندہ کدھر ہے، کافی عرصہ ہو گیا ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ پتہ کیا تو وہ بندہ بتایا، جو بندے بھیجے بتا ان کا وہ تو شراب پیتا ہے، اس کو تو سارا دن اپنی ہوش نہیں ہوتی، وہ تو شراب کے نشے میں مست رہتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے سلام، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر شکر ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں۔ فرمایا جو ہمارا رب ہے نا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہ اس مفہوم کا جب خط اس بندے کے پاس پہنچا، وہ چومتا روتا جاتا اور فرماتا کہ میرے اللہ نے میرے ایک اچھے دوست کے ذریعے مجھے وارننگ دی ہے۔ اب اچھا دوست ہوگا، آپ برائی کریں گے وہ منع کرے گا کہ خدا کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں، اور برا دوست ہوگا وہ جس راستے پر خود چل رہا ہے وہ آپ کو اسی راستے کے اوپر چلا دے گا۔ آپ ہزار دفعہ منع کریں وہ کہے گا نہیں مجھے بس اس پار کے بعد چھوڑ کے آ جا، بس تو اندر نہ جانا میں نے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا بد نظری کرنی ہے، بے حیائی کرنی ہے، فحاشی اور یانی کرنی ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کس طرح کے غلط معاملات کرنے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، تو نہ کری مجھے وہاں پہ چھوڑ کے آ جا، بس 2 دفعہ چھوڑ کے آئے گا، تیسری دفعہ کہے گا چل پارک کے اندر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میرا انتظار بھی کر لے، پھر آدھا گھنٹہ انتظار پہ معاملہ پہنچے گا، پھر کوئی 2 مہینے بعد وہ کہے گا یار ادھر بیٹھا رہے، پھر وہ اس کی سلام دعا کروانا شروع کر دے گا۔ یہ تعلقات کیا ہیں؟ یہ تعلقات وہ ہیں جو انسان کے دین کو برباد کرنے والے، یا جو بندہ خود شریعت کے اوپر عمل پیرا ہی نہیں ہے، آپ نے اس بندے کو دوست بنایا کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، کیوں دوست بنایا؟ ایک بندہ تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک بندہ، دوستی کی مثال سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا تعلق کس بندے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ، ایک حدیث مبارکہ میں ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آدھے راستے میں پہنچتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو بھائی بتاؤ؟ وہ کہتا ہے کہ فلانی بستی میں نا دوست ہے میرا، تو میں اس سے صرف ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے کہ اس بندے کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے، یعنی اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہو تو اس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بندہ نکلا تھا نا گناہگار، جو ملنے کے لیے جا رہا تھا ایک اچھے دوست کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہتا ہے کہ اس بندے کا، میرے دوست کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اپنے اس نیک دوست کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ یہ کہتا ہے نا تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے، جس طرح میری رضا کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے نا، اسی طرح میں تیرے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ کس لیے؟ ایک تو نسبت، تعلق اور دوستی اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوست وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جامع صغیر میں حدیث ہے، اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تمہیں وہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کر دے کہ خدا کے بندے، میرا دوست ہو کے خدا کو یاد نہیں کرتا۔ اگر تعلق دوستی برے بندے کے ساتھ ہے فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، دنیا جہان کے گندے ترین بندے ہمارے دوستوں میں شامل ہوں گے، وجہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہ بندہ خود بھی دین سے بیزار ہے، آپ بھی دین سے بیزار ہیں، نہ اس کو کوئی نماز پڑھنے کی فکر ہے نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے۔ ہمارے تعلق، ہماری دوستی، ہمارا واسطہ کس چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ یار فلانی یہاں پہ مشکل آ گئی نا تو یہ مجھے وہاں سے نکال لے گا، یہ تو ہماری اسلام دو ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے دوست وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور اگر خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد کروا دے کہ خدا کو بھی یاد کرنا ہے۔ اس لیے کل قیامت والے دن اس دوست کے بارے میں جس کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی، نسبت اچھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دوں۔ اگر تعلق ہے اس وجہ سے
کہ قانون نے پکڑ لیا تو یہ بچا لے گا، غیر قانونی قبضہ کرنے کوئی معاملہ ہو گیا تو یہ بچا لے گا، کچہری میں معاملہ چلا گیا تو وہ بچا لے گا۔ اگر ہمارے تعلقات اس وجہ سے، تو اللہ کی رضا کدھر ہے؟ کیا یہ تعلق کہ میرا فلانے بندے کے ساتھ تعلق ہے، اگر میری زمین پہ قبضہ ہو گیا یا میں نے کوئی غیر قانونی قبضہ کرنا ہے، وہ بندہ جج بنا ہوئے بچا لے گا مجھے؟ کیا یہ تعلق ایسا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے اس تعلق کی وجہ سے تجھے میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا ایسے جج کے ساتھ تعلق، ایسا رشتہ ہے کہ بندہ کہے کہ یار جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں نا تو یہ مجھے یاد کروا دیتے؟ ایسے کرپٹ ترین انسانوں کے ساتھ تعلق، کیا ایسا ہے کہ اس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے؟ تو ہمارے تعلق، ہمارے رشتے ناتے یہ کس وجہ سے؟ اس کے تو مثال نبی علیہ السلام واضح فرما کے جو میں نے شروع میں بیان کی ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ تعلق ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح ایک بندہ اپنے سر کے اوپر خوشبو اٹھائے ہوئے، یا خوشبو آپ لے لو گے یا خوشبو وہ دے دے گا، نہیں تو آپ کے کردار سے تو خوشبو آتی رہے گی، آپ کو خوشبو سونگنے کو تو ملتی رہے گی۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ اپنی بستی سے نکلا، بنی اسرائیل کا بندہ نکلا، 99 قتل کیے تھے۔ ایک بندے سے پوچھا کوئی توبہ ہے؟ ان کا نا توبہ، 99 بندے مار دیے، اس نے اس کو مار کے سینچری پوری کر دی۔ جب توبہ ہی قبول نہیں ہے تو اس کو بھی مار دو۔ پھر کسی بندے نے سمجھایا نہیں، کسی بندے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں خدا کے بندے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، فلانی بستی میں چل جا، اللہ والے کچھ رہتے ہیں ادھر، ان کے ساتھ ذکر اذکار میں زندگی گزار، توبہ استغفار کر، اللہ بخشنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، وہ بندہ رستے میں تھا، اس کو جب موت آئی نا، عذاب کے فرشتے بھی آئے، رحمت کے بھی فرشتے آئے۔ اب رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر سے نکلا اس وجہ سے تھا کہ میں نے اللہ والوں کے ساتھ دوستی رکھنی، میں نے ان سے ملنا ہے، نیت اچھی تھی تو روح ہم نے قبض کرنی۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے کہ ساری زندگی تو کرتوت اچھے نہیں تھے، کوئی نیکی ہے اس کے نام اعمال میں؟ نہیں ہے، تو ہم اس کے روح قبض کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کی پیمائش کر لو، جہاں پہ مرا ہے پیمائش کر لو، جہاں سے نکلا تھا اگر اس طرف یہ دور ہے اور اللہ والوں کے قریب ہے تو نیکی والے فرشتے روح قبض کر لیں، اور اگر اللہ والوں سے دور ہے، اپنے گھر کے قریب ہے، گناہ گاروں کی روح کو قبض کرتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے وہ روح قبض کر لیں۔ آدھے جب فرشتے پیمائش کر رہے تھے، وہ زمین دور تھی جو اللہ والوں کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین کو قریب کر کے اس بندے کو معاف کر دیا۔ وہ زمین دور تھی اللہ والوں کی اور اس کے گھر والی زمین قریب تھی، جب فرشتے پیمائش کرنے لگے نا تو اللہ نے وہ زمین قریب کر دی، نہیں یہ میرا بندہ تو اللہ والوں کے قریب ہے۔ اب یہ یہاں پہ جو چیز کام آئی ہے نا، وہ اچھا تعلق ہے کہ وہ جا کس لیے رہا تھا کہ یار میرا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، میں ان کے ساتھ یا باقی زندگی گزارنی، میں اللہ والا بن کے رہوں گا، میں گناہوں پہ شرمندہ رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا اپنے اللہ رب العزت سے۔ جبکہ ہمارے تعلقات تو ایسے نہیں ہیں۔ ہمارے تعلقات کے اندر، ہماری سلام دعا کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو بندہ کہے کہ یار فلانے کے ساتھ میرا تعلق ہے، مجھے فخر ہے اللہ کی بارگاہ میں، فلانا بندہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، فلانا جو میرا یار ہے نا، فلانا میرا جو دوست ہے وہ بڑا نمازی پرہیزی ہے، تہجد گزار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ کوئی تعلق ہے ہمارے تعلقات میں؟ ہمارا ہزاروں لوگوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، واسطہ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے فخر محسوس کریں، اے اللہ تیرے اس بندے کے ساتھ میرا تعلق تھا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو سنگی ہے نا، بڑے قریبی یار ہیں، بڑے قریبی دوست ہوتے ہیں، یہ قیامت والے دن بھاگ جائیں گے سارے، الا المتقین، صرف متقی اور پرہیزگار دوست کام آئیں گے، صرف متقی اور پرہیزگار دوست کام آئیں گے۔ اگر رشتہ ہی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ہمارے دوستوں کے اندر، ہماری فرینڈ لسٹ کے اندر سارے ڈرامے باز قسم کے لوگ موجود ہیں، تو فخر کس بات پہ کرنا ہے؟ کس بندے کی دوستی کے اوپر فخر کرنا ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ تیری محبت کے لیے تھا؟ زندگی تو تباہ کر دی، سارے جو دوست بنائے وہ اسی طرح کے کرپٹ ترین بندے بنائے جن کا نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہزار دفعہ کہتا ہوں، ہم نے تو پیر بھی وہی بنائے جو کسی کھاتے کے نہیں ہیں، ہمارے دوست بھی وہ ہیں جو نہ خود خدا کو یاد کرے نہ ہمیں مسجد تک لے کر آئے۔ ایسے برباد کرنے والے ہم نے اپنی زندگی کے اندر دوست بنائے، نہ ہمارا
گھر کے اندر دینی ماحول ہے نہ گھر سے باہر ہے. کوئی ایک رشتہ تو ایسا رکھنا چاہیے بندے کو کہ بندہ کہے کہ یار یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کے بڑا قریب ہے. کل قیامت والے دن اس رشتے کے اوپر تو کم از کم میں فخر کروں گا, اے اللہ بڑا اچھا رشتہ تھا جو مجھے تیری یاد کے قریب کرتا تھا. کوئی تو رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ گناہ کریں تو وہ آپ کو بازو سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے. کوئی تو ایسا تعلق ہونا چاہیے جب آپ خدا کو بھول جائے وہ آپ کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر دے. یار میرا دوست ہو کے تو خدا کو بھول جاتا ہے. کوئی ایک تو رشتہ انسان کو ایسا رکھنا چاہیے. زندگی تباہ ہے, دنیا کسی کام کی نہیں ہے, رزق کے حوالے سے ہر بندہ ہی پریشان ہے, دین وہ چھوڑ دے پیٹ کی ہوئی ہے بندوں نے, تعلقات کسی کھاتے کے نہیں ہیں, آفس میں کام کرتا ہے 10 بندے, کوئی ایک بھی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام تو فرمایا گیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سمجھو کہ ہمارے تعلقات اگر ایسے بندوں کے ساتھ ہے, سمجھو ہمارا دین کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ کلمہ تو پڑھے, ہم مسلمان تو ہو گئے, لیکن ہمارا دین جا کس طرف رہا ہے. اس چیز کو سمجھیں, اس تعلق اور نسبت کی باریکی کو سمجھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میرا اور عوام کا رشتہ ایک کچے دھاگے کی طرح بھی بچ جائے نا تو میں اس کو بھی نہیں ٹوٹنے دوں گا. فرمایا کرتے تھے اگر میری عوام کھینچے کی دھاگا میں تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دوں گا, اگر عوام ڈھیلا کرنا شروع کرے گی تو میں اس کو کھینچ لوں گا تاکہ ایک لیول برقرار رہے, ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہ سکے. ہمارے تعلقات کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر خدا کی یاد میں ہماری طرف سے ڈھیل ہو رہی ہے کہ میں خدا کو نہیں یاد کر رہا, تو کوئی تو ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہمیں کھینچ لے, پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے کہ یار اللہ کو بھول جاتا ہے تو. اور اگر میرا کوئی دوست اس طرح کے معاملات کے اندر مبتلا ہو جائے تو میں اس کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں. کوئی ایسا رشتہ بنائیں, کوئی ایسا تعلق بنائیں کہ جس کو پیش کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں فخر کر سکیں. اے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے نا, اس کے ساتھ میں نے محبت رکھی اس وجہ سے تھی کہ تیری رضا مقصود تھی, مجھے تو اور کوئی مفاد تھا ہی نہیں اس بندے سے. اپنے جو دوست احباب ہیں اس کے اندر اس چیز کو دیکھ لیں. کوئی متقی, کوئی پرہیزگار, کوئی 5 وقت کا نمازی, کوئی تہجد گزار, کوئی نفلی روزے رکھنے والا, کوئی ذکر و اذکار کے اندر اپنے دن کے اوقات کو مشغول رکھنے والا کوئی بندہ ہو تاکہ آپ فخر کریں اس دوستی کے اوپر, اس تعلق کے اوپر, اس نسبت کے اوپر کہ یار بڑا اچھا تعلق ہے, بڑی اچھی نسبت ہے میری, بڑا اچھا دوست ہے. کہ جب آپ بے حیائی کے کاموں کے اندر بھی مبتلا ہونے لگے نا تو پکڑ دے کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے تو یہ کام نہیں کر سکتا. ایسا تعلق بنائیں کوئی. اگر آپ کے اندر دوستوں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ نبی علیہ السلام فرما گئے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. وہ نمازی نہیں ہے تو آپ بھی کوئی نہیں نماز پڑھیں گے. سمجھنے کی بات ہے, اب جس کو آئے سمجھ پائے وہ روشنی.